انہوں نے اس نو بیاہتا شاہی جوڑے کو قدیم مصری سلطنت کی حکومت کا اقتدار سنبھالنے میں قانونی، حکومتی مشاورت اور فوجی امداد فراہم کی تھی۔ فرعون توتنخ آمن اور فرعونہ انخ سنمون کا دور حکومت۔ فرعون توتنخ آمن نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی رعایا کے حق میں چند اہم اور انقلابی نوعیت کے فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے والد فرعون آخناتن نے اپنے دور حکومت میں جو قدیم مصری سلطنت کا دارالخلافہ، ان کے نئے تعمیر کردہ اور آباد کردہ شہر جس کا نام امارنا رکھا گیا تھا، قدیم مصری عوام کی شدید مخالفت کے باوجود قدیم مصری تہذیبی شہر تھیبس سے امارنا منتقل کر دیا تھا۔ فرعون توتنخ آمن نے جو اپنی عوام سے بے حد دلی لگاؤ، محبت اور ہمدردی رکھتے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کو یکسر تبدیل کر دیا، بلکہ قدیم مصری سلطنت کا دارالخلافہ دوبارہ تھیبس کے تہذیبی شہر کو منتقل کر دیا۔ البتہ امارنا شہر کے عوام کا دل جیتنے کے لیے انہیں بھی ایک طاقتور بلدیاتی نظام دے دیا تاکہ وہ بھی اپنے نئے تعمیر شدہ شہر کے نظام کو سنبھال سکیں۔ اس سلسلے میں انہیں اپنے شہر کے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے تمام اقسام کی مالی اور شہری تکنیکی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ فرعون توتنخ آمن کا دوسرا اہم فیصلہ یہ تھا کہ ان کے والد فرعون آخناتن، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں سورج آتن کے سوائے کسی بھی دوسرے دیوی اور دیوتا کی پرستش کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی اور صرف سورج یعنی آتن کو ہی عوام سے زبردستی اپنا واحد دیوتا تسلیم کروا لیا تھا۔ انہوں نے تھیبس شہر میں موجود تمام چوکوں اور چوراہوں اور مندروں میں نصب دیویوں اور دیوتاؤں کے تمام خوبصورت اور قیمتی مجسمے بھی مسمار کر دیے تھے تاکہ قدیم مصری عوام ان دیویوں اور دیوتاؤں میں سے کسی بھی دوسرے دیوی یا دیوتا کی پرستش نہ کر سکیں۔ اس حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد ہونے کے سبب قدیم مصری سلطنت کی عوام اپنے بادشاہ فرعون آخناتن سے شدید ناراض اور غم و غصے میں مبتلا تھی، جبکہ دوسری طرف قدیم مصری سلطنت کی شاہی افواج بھی اس معاملے میں اپنے بادشاہ فرعون آخناتن کے ان سخت ترین عوام مخالف فیصلوں اور مذہبی احکامات کے سبب ان سے شدید بیزار تھی۔ فرعون توتنخ آمن نے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی اپنے والد فرعون آخناتن کے اس فیصلے کو یکسر تبدیل کر دیا اور اپنی عوام کو مکمل مذہبی آزادی دے دی تاکہ وہ اپنی مرضی اور رائے کے مطابق اپنے کسی بھی قابل احترام دیوی یا دیوتا کی پرستش کر سکتے تھے، اور مذہبی تہذیبی شہر تھیبس میں موجود بادشاہ فرعون آخناتن کے دور حکومت میں جو دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے مسمار کر دیے گئے تھے، ان تمام مجسموں کو ازسر نو دوبارہ تعمیر کرنے کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور ان مجسموں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک ایک کر کے ان تمام مجسموں کو دوبارہ شہر کے چوکوں، چوراہوں اور مندروں میں نصب کروا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دیویوں اور دیوتاؤں کے مذہبی تہواروں پر عائد جو پابندیاں فرعون آخناتن کے دور حکومت میں عائد کی گئی تھیں، فرعون توتنخ آمن نے وہ تمام پابندیاں یکسر ختم کر دیں جو ان کے والد بادشاہ فرعون آخناتن نے اپنے عوام پر زبردستی مسلط کی ہوئی تھیں۔ ان تہواروں میں قابل ذکر و خاص تہواروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپس بل کا تہوار۔ نمبر 2، ہوریما خیٹ کا تہوار۔ اور نمبر 3، اوپٹ کا تہوار شامل تھے۔ فرعون توتنخ آمن کے ساتھ ان کے ان تمام انقلابی نوعیت کے فیصلوں اور اقدامات میں ان کی پیاری بیوی فرعونہ انخ سنمون نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے پیارے شوہر کو ان کی ان تمام معاملات میں بھرپور اور قابل عمل مشاورت کی مدد فراہم کی تھی۔ فرعون توتنخ آمن نے اپنی پیاری بیوی فرعونہ انخ سنمون کے ہمراہ کئی عوامی محافل اور تقریبات میں بھی شرکت کرنا شروع کر دی، جو کہ قدیم مصری فرعون بادشاہوں کے مزاج کے عین خلاف تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے ان عوامی تقریبات میں بڑھتی ہوئی شرکتوں اور مصروفیات کے سبب قدیم مصری سلطنت کے دکھی عوام کی دلجوئی ہونے لگی، اور عوام اپنے نئے بادشاہ اور ملکہ سے بہت محبت کرنے لگے، مگر قدیم مصری سلطنت کے حکومتی ارکان میں ان دونوں میاں بیوی کی عوام میں بڑھتی ہوئی قربتیں انہیں بری طرح سے کھٹکنے لگیں، اور انہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ قدیم مصری سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ سے اقتدار چھیننے
اور انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ان کے خلاف محلاتی سازشیں تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ فرعون توت عنخ آمون کے خلاف محلاتی سازشیں اور باغی قبائل کی لڑائیاں۔ فرعون توت عنخ آمون اور فرعونہ انکسنیمون قدیم مصری سلطنت کا انتظام احسن طریقے سے چلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ فرعون آخن آتن کے دور حکومت میں قدیم مصری سلطنت میں مختلف نوعیت کی اندرونی جنگی کارروائیوں اور جنوبی مصر میں واقع باغی نیوبک اور ایشیاٹک قبائل سے لڑی جانے والی لڑائیوں اور محدود نوعیت کی جنگوں اور شمالی سرحد پر واقع مخالف سرحدی پڑوسی ریاستوں جیسے ہٹی اور مٹانی وغیرہ سے جاری لڑائیوں کے سبب قدیم مصری سلطنت معاشی طور پر بے حد کمزور اور نڈھال ہو چکی تھی۔ ان تمام مختلف الاقسام زائد نوعیت جنگی اخراجات اور محلاتی سازشوں نے ملک کو اندرونی طور پر تقریباً دیوالیہ اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی سرحدی اور پڑوسی ریاستوں کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات بے حد کشیدہ ہو چکے تھے۔ کئی سرحدی ریاستوں کے ساتھ سرحدی مدبھیڑ اور جھڑپیں بھی اکثر جاری رہا کرتی تھیں۔ خاص طور سے ہمسایہ ملک ہیٹی اور مٹانی کے ساتھ کئی بار سرحدی جنگوں کے بعد سفارتی تعلقات درست کرنے کے لیے متعدد بار آپس میں تحفے اور تحائف کے تبادلے بھی کیے گئے تھے۔ یہ تحفے اور تحائف بعد میں فرعون توت عنخ آمون کے مقبرے سے دریافت کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ قدیم مصری سلطنت کے جنوب میں واقع اندرونی علاقوں کے نیوبیا کے قبائل موجودہ سوڈان کا علاقہ، جو کہ قدیم مصری سلطنت کا جنوبی مفتوحہ علاقہ تھا اور اسے قدیم مصری سلطنت میں زیری مصر کی حیثیت حاصل تھی، فرعون توت عنخ آمون کے والد بادشاہ فرعون آخن آتن کو بھی اس شورش زدہ علاقے سے، جہاں سے مصر کے جنوبی سرحدی علاقوں پر مسلسل حملے کیے جاتے تھے، اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہاں پر نیوبیا کے قبائل سے کئی خونریز جنگیں لڑنی پڑی تھیں۔